أيا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى. أيا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الحق الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. رواہ البخاری. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللہ رب العزت قیامت کے دن ہر انسان سے زندگی کا حساب لے گا. حساب لینے کے لیے زندگی کے مختلف پہلوؤں سے متعلق سوالات اللہ رب العزت کرے گا اور ان سوالات کو مختصر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بیان فرمایا ہے کہ قیامت کے دن کسی انسان کے قدم اللہ کے سامنے سے ہٹ نہیں سکیں گے جب تک 5 چیزوں کا سوال اس سے نہ ہو جائے. عن عمرہ فیما افناہ، عن شبابہ فیما ابلاہ، عن مالہ من این اکتسبہ وفیما انفقہ، وماذا عمل فیما علم. پہلا سوال زندگی کیسے گزار کے آئے ہو. دوسرا سوال جوانی کو اپنے کیسے خرچ کیے ہو، کیسے گزارے ہو. تیسرا اور چوتھا سوال مال کے تعلق سے مال کہاں سے حاصل کیے اور کیسے خرچ کیے تھے. اور 5واں سوال ہوگا علم جو حاصل کیے تھے، جتنی معلومات تھی اس کے مطابق عمل کتنا کیے تھے. یہ اللہ رب العزت ہر انسان سے سوال کرے گا. یہ سوال کسی کے لیے آسان بھی ہو سکتے ہیں، جیسا کہ 2 انداز میں حساب لیا جائے گا. کل کے درس میں صحیح بخاری کی وہ حدیث آپ کے سامنے پیش کی گئی تھی. ایک ہوگا آسان حساب جو صرف پیشی ہوگی. اللہ ہر انسان کے بارے میں جانتا ہے لیکن اس کے باوجود بھی حاضری اللہ کے سامنے ضرور ہوگی. تو ایک آسان حساب ہو جائے گا، پیشی ہوگی اور اس کو آگے جانے کی، جنت کے داخلے کی اجازت مل جائے گی. لیکن من نوقش الحساب یہلک،
جس سے باریکی سے اللہ نے پوچھ لیا ایسا کیوں کیے تھے، ایسا کیوں نہیں کیے تھے، وہ انسان پھنس جائے گا، ہلاک ہو جائے گا، عذاب کا مستحق بن جائے گا۔ ان سوالات میں ایک سوال ہے مال کے تعلق سے۔ دیکھیے مال میں دو الگ الگ حصوں کو پوچھے گا اللہ، کمائے کہاں سے تھے، یا جو مال ملا تھا وہ حاصل کیسے ہوا تھا اور خرچ کیسے کیے تھے۔ اسی لیے یاد رکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ان لکل امت فتنہ وفتنۃ امتی المال۔ ہر امت کا ایک خاص فتنہ ہوتا ہے، ہر امت کے لیے اللہ نے پچھلی امتوں کے لیے خاص آزمائش رکھا تھا، میری امت کا فتنہ مال ہے، سب سے اہم فتنہ۔ صحیح بخاری میں ایک واقعہ ہے، بحرین کا مال آیا تھا، فجر کی نماز کے وقت وہ مال پہنچا یا رات میں پہنچا۔ اس دن بہت بڑی تعداد، یعنی ممکن ہے کہ دور سے جو صحابہ دور رہتے تھے، مسجد نبوی سے دور دوسری مسجدوں میں دوسری جگہ پڑھ لیتے تھے، ممکن ہے وہ لوگ بھی، یعنی ایک بڑی تعداد فجر کی نماز میں حاضر ہوئی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی تعداد کو دیکھ کر مسکرا دیے، اور اس کے بعد صحابہ سے فرمایا واللہ للفقر اخشى علیکم ولكن اخشى ان تبسط علیکم الدنیا فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما اهلكتهم کہ اے میرے صحابہ مجھے اس بات کا خطرہ نہیں ہے کہ تم محتاجی کی وجہ سے، غربت کی وجہ سے پریشان ہو جاؤ گے، مجھے ڈر تو اس بات کا ہے کہ کہیں تم دولت کے چکر میں پریشان نہ ہو جاؤ، کہ دنیا تمہارے سامنے ایسے پھیلا دی جائے جیسے پچھلی امتوں کے سامنے پھیلا دی گئی تھی، پھر جیسے ان کو اس دولت نے ہلاک کر دیا تم کو بھی کہیں ہلاک نہ کر دے۔ یعنی یہ دولت اس کے چکر میں پڑنا نہیں، اس کے فتنے میں پڑنا نہیں، ورنہ پچھلی قوموں کی طرح ہلاک و برباد ہو سکتے ہو۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اشارہ دیا، یہ پیغام دیا کہ اس امت کا جو سب سے خطرناک فتنہ مال ہے، اس فتنے میں نہیں پڑنا۔ لیکن ہم دیکھیں جیسے جیسے دنیا خاتمے کے قریب جا رہی ہے، کئی ایک فتنے دنیا میں آتے ہیں اور انسان کے لیے اس کے دین، اس کے ایمان کی آزمائش کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔ انہی میں سے ایک چیز ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قریب ہے، ایسا وقت آئے گا، کیسا وقت آئے گا؟ لا يبال المرء ما اخذ من المال ام من حلال ام من حرام۔ انسان کو جو مال ملے گا اس کو کوئی پرواہ نہیں ہوگی وہ حلال ہے کہ حرام ہے۔ حلال و حرام کی تمیز کیے بغیر بس انسان کی چاہت ہوگی کہ مال زیادہ آ جائے۔ دیکھیے ایک تو فطری چیز ہے کہ انسان کے اندر مال کی چاہت ہوتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو کان لابن آدم وادیان من ذهب لابتغى ثالثا۔ انسان کے پاس اگر دو وادی، دو بڑے میدان بھر کے بھی سونا ہو جائے، اس کی چاہت ہوگی کہ تیسرا بھی مل جائے تو اچھا ہوگا، اس کا جی نہیں بھرے گا۔ لا يملأ جوف ابن آدم الا التراب۔ انسان کے جی کو، اس کے دل کو، اس کے پیٹ کو، اس کی ہوس کو صرف قبر کی مٹی ہی بھر سکتی ہے۔ جب مر جائے گا تبھی اس کی چاہتیں ختم ہوں گی، ورنہ انسان جب تک زندہ ہے اس کی چاہتیں مال کے تعلق سے بہت زیادہ ہیں، اور یہ انسان کی عمر کے ساتھ بڑھتی جاتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ عمر بڑھ رہی ہے تو مال کی چاہت نہیں، جیسے جیسے انسان کی عمر بڑھتی ہے اس کی چاہت بڑھتی جاتی ہے۔ یاد رکھیے خلاصہ یہ ہے کہ انسان کی فطرت میں تو ہے یہ چیز کہ اس کو مال کی چاہت ہوتی ہے، لیکن شریعت کی حدیں بتائی گئی ہیں، آپ کو ان حدوں کے اندر رہنا پڑے گا۔ حد کے اندر رہ کر، قانون کے اندر رہ کر آپ حلال جتنا چاہو کماؤ۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے اس بات کا اعلان بھی کیا تھا اکثر الناس اکثر العرب ابلا، میرے پاس عرب میں سب سے زیادہ اونٹ ہے، پورے عرب میں سب سے زیادہ اونٹ میرے پاس ہیں۔ یعنی صحابہ میں بڑے بڑے دولت مند بھی تھے، حضرت عثمان کا تو لقب ہی ہے غنی، غنی کے معنی ہوتے ہیں مالدار۔
تو آپ حلال طریقے سے کمائیں، محنت کر کے کمائیں، لیکن یاد رکھیں اس کمانے میں حرام طریقہ نہ آئے، یا پھر مال جمع کرنے میں آپ کسی کا مال ہڑپ نہ کر لیں، کسی کا حصہ، کسی کا حق نہ دبا لیں، ورنہ بہت بڑی پریشانی ہو جائے گی۔ ہمارے معاشرے میں، سماج میں حق مار لینے میں یا پھر مال کو ناجائز طریقے سے حاصل کرنے میں ایک راستہ جو ہے وراثت میں دھاندلی کا بھی ہے۔ وراثت میں جس کا حق ہے ان کو برابر لوگ نہیں دیتے ہیں۔ قرآن میں اللہ نے سورہ فجر میں ایک بات کہی ہے جہاں پر لوگوں کی غلطیاں ذکر کی ہیں کہ تم یہ غلطی، یہ کوتاہیاں تمہاری زندگی میں ہیں۔ اللہ نے فرمایا وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا، تم لوگ وراثت کے مال کو جو تمہارے آبا و اجداد نے چھوڑ کر گئے ہیں اس مال کو سمیٹ سمیٹ کر کھاتے ہو، کہاں سے مل جائے، کس کس کا مل جائے یہ سوچ کر کھاتے ہو۔ وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا، سمیٹ سمیٹ کر جائیداد کو، وراثت کے مال کو تم لوگ حاصل کرتے ہو۔ وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، تم مال سے بہت ٹوٹ کے محبت کرتے ہو، بڑی چاہت ہے تم کو مال سے، لیکن یاد رکھو اللہ رب العالمین نے جو حدود بتائے ہیں ان حدود کے اندر رہ کر ہمیں کام کرنا ہے۔ مال حاصل کریں لیکن حلال طریقے سے حاصل کریں۔ وراثت کا معاملہ اگر آپ دیکھیں تو اس میں بہت ساری کمزوریاں ہیں۔ اچھا، الگ الگ جگہوں میں الگ الگ انداز میں وراثت کی تقسیم میں گڑبڑیاں ہوتی ہیں، الگ الگ وجوہات ہوتے ہیں، کئی بہانے ہوتے ہیں جس بنیاد پر وراثت میں حصہ لوگوں کو برابر نہیں ملتا، اور خاص طور سے بیٹیوں کو، عورتوں کو، لڑکیوں کو حصہ دینے میں لوگ زیادہ کتراتے ہیں۔ کئی اس میں وجوہات ہوتی ہیں، کچھ جگہ تو بیچارے اتنے ڈیرنگ کرتے ہیں کہ ابا نے جہیز میں دے دی تو تمہارا حصہ ختم۔ کچھ جگہ یہ ہوتا ہے کہ رشتہ ہونا کہ حصہ ہونا، اگر حصہ لے لو گی تو پھر ہمارے گھر نہیں آنا، ابا کا تو ابا تو گئے، اب بھائیوں کے ساتھ اگر مائکہ باقی رکھنا ہے تو حصہ نہیں مانگنا، اور حصہ لے لو گی تو رشتہ نہیں ملے گا۔ ایسے بھی خرابیاں لوگوں کے اندر ہے۔ اور وراثت کی تقسیم میں شہر اور گاؤں میں اگر دیکھیں گے تو عام طور سے گاؤں میں جو ہے زمینیں ہوتی ہیں، زمین، باپ کی زمین ہے 10-20 ایکڑ ہے، باپ دنیا سے رخصت ہو گئے۔ آپ دیکھیں کئی جگہ ایسی مثالیں آپ کو مل جائیں گی جو مرنے والا انسان ہے، مثال کے طور پر عبداللہ ہے، اس کے انتقال کے بعد اس کے بیٹے، اس کے پوتے بھی ہو گئے، پوتوں کی بھی شادیاں ہو گئی، وہ بھی بچے والے ہو گئے، لیکن وراثت تقسیم نہیں ہوئی۔ وہی گھر پرانا چل رہا ہے معاملہ، غلط ہے یہ۔ انسان کے مرنے کے بعد اس کی وراثت تقسیم ہونا چاہیے۔ شہر کا معاملہ لے لے، شہر میں کیا ہوتا ہے، عام طور سے گھر ہوتا ہے، کسی کی ملکیت ہے، باپ کے پاس گھر ہے، باپ دنیا سے رخصت ہو گئے، اس کے جو بچے ہیں، کچھ بیٹوں کے کاروبار اچھے ہیں، چل پڑے، کچھ لوگ اپنے، کچھ بھائی انہی میں سے، وہ بچوں میں سے کچھ لوگ جو ہے ان کا کاروبار نہیں چلا، یا ایک بھائی مالی اعتبار سے کمزور ہے۔ بیٹیاں بھی ہیں، بیٹیاں کچھ تو اچھے گھروں میں چلی گئی، ان کے شوہر کا اپنا خود کا گھر ہے، کاروبار ہے، کچھ ایسی ہیں جو غربت کی زندگی کاٹ رہی ہیں، رہنے کو گھر نہیں ہے، لیکن باپ کی وراثت تو تقسیم نہیں ہو رہی، کیوں؟ بھائی لوگ رہ رہے ہیں اس میں، کیا ہوتا ہے؟ اور سماج نے بھی اس کو سمجھ لیا کہ نہیں وہ بھائی لوگ رہ رہے ہیں نا، گھر بیچ دیں گے تو رہیں گے کہاں، بیچو۔ آپ کو وراثت تقسیم کرنا فرض ہے، اپنے گھر کو بچانا فرض نہیں ہے، بیچنا پڑے گا آپ کو۔ اور اگر آپ کی حیثیت ہے بھائیوں کی تو جو حصہ جس بھائی کا یا جس بہن کا بن رہا ہے وہ آپ ان کو اتنا پیسہ دیجئے، ان کا حق ان کو دیجئے وراثت میں سے، ورنہ آپ مجرم ہوں گے، گنہگار ہوں گے۔ وراثت چاہے زمین جائیداد کی ہو، گھر کا معاملہ ہو، روپیہ پیسہ ہو، کوئی بھی سامان ہے، کوئی بھی چیز ہے جو اس کی اپنی ملکیت تھی مرنے والے کی، اس مال کو تقسیم کرنا پڑے گا۔ اچھا، ایک کمزور، ایک جو ہے کچھ لوگوں کو غلط فہمی یہ بھی ہے کہ ماں اگر انتقال کی ہے تو ماں کے پاس جو زیورات یا جو بھی تھے وہ صرف بیٹیوں میں تقسیم ہوں گے، غلط ہے یہ۔ ماں اگر انتقال کرتی ہے اس کی بھی جائیداد بیٹا بیٹی، وہ بیٹا بیٹی تو اسباب میں ہیں، مرنے والے کے ماں باپ ہیں یا اس کا شوہر یا بیوی ہے جو ان کو پہلے حصہ ملتا ہے، وہ حصہ ملنے کے بعد میں ان کو ملے گا۔ لیکن ایسا نہیں ہے کہ ماں کی جائیداد میں صرف بیٹیوں کو حصہ ملے گا اور باپ کی جائیداد میں صرف بیٹوں کو ملے گا، ایسا نہیں ہے، ایسا غلط فہمی میں نہیں رہنا۔ اسی طریقے سے اور بھی کمزوریاں ہمارے سماج، ہمارے معاشرے میں موجود ہیں۔ یاد رکھیے، جہاں
پر لڑکیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص طور سے وراثت کا معاملہ جو بیان کیا ہے، وراثت کی تقسیم کو آپ اگر دیکھیں گے، اس کی اہمیت کتنی اہم چیز ہے یہ، اس کے لیے باقاعدہ محدثین نے کتاب الفرائض ذکر کیا ہے، اور اللہ نے قرآن میں اس کی تفصیل بیان کی۔ سوچنے کی بات یہ ہے، سب سے پہلا فرض کلمہ توحید کے اقرار کے بعد ایک مسلمان اگر ہے تو اس پر سب سے پہلا فرض نماز ہے۔ پورے قرآن میں نماز کی کوئی تفصیل نہیں ہے، کیسا پڑھنا ہے۔ اللہ نے زندگی میں اگر صاحب حیثیت بنایا زکوٰۃ دینا ہے، قرآن میں اس کی تفصیل نہیں ہے۔ اللہ نے اگر صاحب حیثیت بنایا ہے زندگی میں ایک بار حج کرنا ہے، اللہ نے اس کی کوئی تفصیل قرآن میں ذکر نہیں کیا۔ یہ تینوں اسلام کی بنیادیں ہیں، لیکن ان کی تفصیل قرآن میں نہیں ہے۔ وہیں وراثت کا جو معاملہ ہے، اللہ نے اس کی تفصیل قرآن میں ذکر کیا ہے۔ اس کا حکم جو ہے، اس کے حصے کس کا کیا حصہ بنے گا، قرآن میں اللہ نے اس کی تفصیل بیان کیا ہے۔ اس سے اس کی عظمت سمجھ میں آتی ہے کہ جو بنیادیں ہیں اسلام کی، ان کا اللہ نے تفصیل قرآن میں نہیں رکھا ذکر، قرآن میں تفصیلی ذکر نہیں کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے تعلق سے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، جبکہ قرآن میں بار بار کہا گیا اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، لیکن پڑھو کیسے، نماز قائم کیسے کرو؟ تو نبی نے فرمایا نماز ایسی پڑھو جیسے مجھ کو پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ حج کے تعلق سے آپ نے کیا کہا؟ خذوا عنی مناسککم، حج کا طریقہ مجھ سے سیکھ لو۔ زکوٰۃ کی ساری تفصیلیں آپ نے بتائیں، لیکن وراثت کی تقسیم کا ایک ایک حصہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں اس کے بنیادی اصول بیان کر دی۔ وقت نہیں ہے کہ سارے حصے میں آپ کے سامنے بیان کروں، اور ایک بار میں سمجھ میں بھی نہیں آئیں گے، لیکن اس کے پہلے اور اس کے بعد اللہ نے جو باتیں کہی ہیں وہ بہت قابل غور ہیں۔ ایک بنیادی چیز یہ ہے کہ عام طور سے اس دور میں، دور جاہلیت میں جو ہوتا تھا، چھوٹے بچوں کو وراثت میں حصہ نہیں دیتے تھے، عورتوں کو وراثت میں حصہ نہیں دیتے تھے۔ کیوں نہیں دیتے تھے؟ جو جنگجو ہوتے تھے، طاقتور ہوتے تھے، طاقت کے بل پر اپنا وہ مال کو لے لیتے تھے، اور عورتوں کو حصہ نہیں دیے، چھوٹے بچوں کو بھی حصہ نہیں دیے۔ اللہ نے ان دو کو خاص طور سے وراثت کی تقسیم سے پہلے، اس کے ذکر سے پہلے اللہ نے ان دو لوگوں کا خاص طور سے ذکر کیا ہے۔ اور بڑی اہم بات یہ ہے کہ اللہ نے پورے قرآن میں سورہ نساء کو اللہ نے منتخب کیا ہے وراثت کی تقسیم کے مسائل کو بیان کرنے کے لیے، اور نساء کے معنی ہوتے ہیں عورتیں۔ دوسری سورے میں بھی اللہ بیان کر سکتا تھا، لیکن سورہ نساء میں ہی اللہ نے اس سورے کے اندر وراثت کی تقسیم کے مسائل کو بیان کیا۔ یہ بھی اس چیز کے لیے، اس پہلو کو سمجھنے کے لیے یہ ایک دلیل ہے کہ وراثت کی تقسیم میں عورتوں کا خیال پہلے رکھا جائے۔ اور یاد رکھیے، اللہ رب العزت نے سورہ نساء کی جو شروعات کی ہے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ یہ بہت اہم آیت ہے، ہر خطبے میں آپ سنتے ہیں، اے انسانوں، اے لوگوں، اس اللہ سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، اسی سے اس کا جوڑا بنایا، پھر بہت سے مرد اور عورتوں کو زمین میں پھیلا دیا۔ اس اللہ سے ڈرو جس کے نام سے مانگتے ہو، والارحام، اور رشتوں کو توڑنے سے بچو، ان اللہ کان علیکم رقیبا، یقیناً اللہ رب العالمین تم پر نگرانی کر رہا ہے، دیکھ رہا ہے کون کیا کر رہا ہے، کتنی اس میں دھاندلی کیے ہو، کتنی ایمانداری کیے ہو۔ اللہ رب العالمین پوری زندگی میں ہم کو دیکھ رہا ہے، ایک ایک پل ہمارا اللہ رب العالمین کے علم سے باہر نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نگہبان ہے، دیکھ رہا ہے۔ یہاں پر غور کرنے کی بات ہے، اللہ نے کہا اللہ سے ڈرو اور رشتوں کو توڑنے سے بچو۔ یہ جو وراثت کی تقسیم میں جو گڑبڑیاں ہوتی ہیں، اکثر رشتے بھی ٹوٹ جاتے ہیں، رشتے بھی خراب ہو جاتے ہیں۔ اور وراثت کی تقسیم، ایک آج کے دور کے تعلق سے ایک بات آپ سے کہوں، انسان کے مرنے کے بعد وراثت، زمین کا معاملہ جیسے تقسیم ہوئی، فوراً جس کا اس کا نام کر دینا، جس کا حصہ جو ہے اس کے نام پر وہ رجسٹری ہو جانا چاہیے، ورنہ آگے چل کے بھائی لوگ تو بانٹ لیتے، 2 بھائی تھے، 4 بھائی تھے، تو یہاں سے تو وہاں سے رکھ لے، ان کی اولادیں لڑکیاں، ایسی کئی مثالیں آپ کو ملیں گی، کئی مثالیں ملیں گی کہ وہ تو بانٹ کے چلے گئے، اپنا بانٹ لیے، سکون سے زندگی بھی گزر گئی ان کی، لیکن ان کے بعد ان کی اولاد جو ہے وہ مر رہی ہیں، لڑ رہی ہیں، اور چھوٹے چھوٹے زمین کے ٹکڑے کے لیے ایک دوسرے کی جان کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو جاتے ہیں۔ بس انسان کو مال دکھتا ہے، کبھی سوچتا بھی نہیں کہ اس زمین میں مجھے دفن بھی ہونے کا موقع نہیں ملے گا،
جس کے لیے میں لڑ رہا ہوں، دفن بھی ہوگا، کسی اور نے وقف کیا تھا قبرستان، اس قبرستان میں جا کر وقف ہوگا، اپنی جائیداد میں، اپنی زمین میں دفن بھی نہیں ہو سکتا۔ اس زمین کے لیے مرتا ہے انسان، تھوڑی سی زمین کے لیے رشتوں کو برباد کر دیتا ہے۔ یاد رکھو سورہ نساء کی شروعات اللہ نے یہیں سے کی ہے۔ آگے چل کر اللہ نے جو بنیادی باتیں بتا دیا ہے، وراثت کی تقسیم 2 آیتوں میں اللہ نے اس کے اصول بیان کیے ہیں، اور سورہ نساء کی آخری آیت میں بھی، وہ مجھے بیان کرنا مقصود نہیں ہے، لیکن اس سے پہلے اللہ نے کیا کہا؟ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ، مردوں کے لیے حصہ ہے اس میں جو ماں باپ چھوڑ کر جائیں یا قریبی رشتہ دار چھوڑ کر جائیں، کیونکہ صرف ماں یا باپ کے مرنے کے بعد ان کے مال میں سے حصہ نہیں ملتا، کبھی اور بھی دیگر رشتہ دار ہیں، جیسے شوہر ہے، بیوی ہے، بیٹا ہے، بیٹی ہے، اور بھی دیگر رشتہ داروں کے دنیا سے جانے کے بعد اس میں بھی حصہ بنتا ہے، اس کی الگ الگ شکلیں ہیں۔ تو کہا کہ جو بھی ماں باپ یا قریبی رشتہ دار چھوڑ کر جاتے ان میں مردوں کا حصہ ہے۔ لیکن یہ قرآن میں دیکھیں آپ، اللہ نے قرآن میں کئی بار کہا یا ایھا الذین آمنو، اس میں سارے کے سارے مرد اور عورت سب شامل ہوتے۔ بہت کم جگہیں ایسی ہیں جس میں مردوں کو خاص طور سے ذکر کرنے کے بعد عورتوں کو بھی اللہ نے ذکر کیا۔ ان میں سے ایک جگہ یہ بھی ہے وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ، عورتوں کے لیے بھی حصہ ہے اس میں جو مرنے والوں نے، ماں باپ نے یا قریبی رشتہ داروں نے چھوڑ کر گئے۔ اور یہاں پر ایک لفظ پر غور کریں، نصیب، حصہ جو لفظ ہے یہ خود عربی کا لفظ ہے، حصہ، لیکن اس حصے کو نصیب کہا گیا، اور نصیب بنا ہے نسب سے۔ نسب کا مطلب کیا ہے معلوم؟ کسی چیز کو گاڑ دینا، جیسے کھوٹا زمین پر گاڑتے ہیں، کھیلا دیوار پر گاڑتے، تو کسی چیز کو مضبوطی سے گاڑ دینے کو نصب کرنا بولتے ہیں، اسی سے بنا ہے نصیب۔ اور نصیب کے ساتھ اللہ نے کہا نصیبا مفروضا، مفروضہ فرض سے بنا ہے، یہ مقررہ حصہ ہے، ہمارے گمان سے کچھ ہونے والا نہیں ہے، ہمارے خیال سے کچھ ہونے والا نہیں ہے، خیال کا ہوتا۔ اور قربان جائیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی فقاہت پر کہ باب قائم کیا ہے باب تعلیم الفرائض، فرائض کا علم سیکھنا ضروری ہے، اس کو حاصل کرو۔ اور ان کی شرط کے مطابق کوئی حدیث وہاں پر نہیں تھی جو صحیح ترین، یعنی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی شرط کے مطابق جو حدیث ہوتی کہ جس میں وراثت کے علم کو سیکھنے کی بات ہوتی، ایسی نہ ملی۔ تو حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ کا قول نقل کیا ہے تعلموا قبل الظانین، لوگوں گمان سے کام کرنے والوں کے آنے سے پہلے علم حاصل کرو۔ اس جملے کو بیان کر کے کیا بولنا چاہ رہے ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ؟ کہ وراثت کا علم بھی شریعت کی روشنی میں حاصل کرو، قرآن و حدیث کی روشنی میں، اپنا خیال، اپنا گمان لگانے والوں کے چکر میں نہیں آنا۔ وراثت کی تقسیم میں کیسا خیال ہے، اس کو زیادہ دے دو، وہ کمزور ہے۔ اللہ نے قرآن میں ایک ایک چیزوں کو بیان کر دیا، حدیث میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت فرما دی۔ ہم کو زیادہ ایموشنل ہونے کی ضرورت نہیں، جہاں جس کا حق ہے وہ آپ کو دینا پڑے گا۔ اللہ نے وراثت کی تقسیم میں ایک بات کہی ہے آباؤکم او ابناؤکم لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا، تمہارے باپ ہیں، تمہارے بیٹے ہیں، ان میں سے کون تمہارے لیے زیادہ فائدہ مند ہے تم کو نہیں معلوم۔ تو زبردستی جو ہے ایموشنل ہو کر اس کو ایسا کم زیادہ نہیں کر سکتے۔ اللہ نے جو حصہ بنایا نصیبا مفروضا، متعین حصہ ہے، متعین حصہ ہے، مقرر حصہ ہے، وہ آپ کو دینا ہی پڑے۔ کئی جگہ کیا ہوتا ہے، بہن بولتی نہیں وہ بھائیوں کو ہی دے دو، کیوں دے دو؟ معاف نہیں کرتی دل سے، وہ مجبوری میں معاف کر دیتی ہے۔ لوگ کیا سوچتے ہیں بہن نے معاف کر دیا، حصہ بھائیوں کے پاس ہے۔ غلط طریقہ ہے، آپ کسی کے کن پٹی میں پستول رکھ کے اس کا مال لوٹ لیں آپ، اور اس کو بولیں کہ آپ معاف کر دیں مجھ کو، وہ تو بولے گا نا ہاں معاف کر دیا میں نے تم کو، ورنہ گولی چل جائے گی۔ تو اس کا وہ معاف کرنا کہاں سے معاف ہوا؟ یہی کنڈیشن ہے یہاں پر بھی، اس کو تو بیچاری کو رشتہ دکھ رہا ہے نا، وہ رشتے کی مجبوری میں جو ہے مجبوری معاف کر دے۔ کچھ لوگ ایسا بھی کرتے ہیں، بھائی ہیں، 4 بھائی ہیں 4 بہنیں ہیں، 10 ایکڑ زمین ہے، 20 ایکڑ زمین ہے، معاملہ کیا ہوگا؟ اب اگر بہنوں کو بھی دے دیں گی تھوڑی تھوڑی بچے گی، کیا کرنا؟ اچھا اب ان کے نام پر وہ نام میں نہیں آ سکتی زمین، ہندوستانی قانون کے اعتبار سے بہنوں کا بھی نام تھوڑا بہت رکھنا پڑے گا، تو 1-2 ایکڑ میں ان کا نام لکھ دو،
ان کا نام کر دو، باقی ہم لوگ کر لو۔ اللہ کے بندو، قیامت کے دن حساب دینا ہے اللہ کے سامنے۔ وہ جو 1 2 ایکڑ آدھا ایکڑ تمہارے حصے میں زیادہ آ گئی، ایکڑ بہت بڑی چیز ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اخذ شبرا من الارض ظلما توقہ اللہ من 7 اراضین یوم القیامہ، جس نے کسی کی ناحق ایک بالش زمین دبا لیا، قیامت کے دن 7 زمینوں کا توق بنا کے اللہ گلے میں پہنا دے گا۔ ایک ٹوکرا، ایک تسلا مٹی سر میں رکھ کے دیکھ لو، تھوڑی سی مٹی گلے میں باندھ کے رسی کے ذریعے لٹکا کر دیکھ لو کیا گزرے گی۔ ایک بالش زمین بھی اگر دبائے ہیں، پوری 7 زمینیں اللہ رب العالمین گلے میں پہنا دے گا۔ اور کیسے پہنائے گا؟ ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ جو گھنٹوں کی ویڈیو ایک چھوٹی سی چپ میں اور بہت کچھ ایک چھوٹی سی چپ میں انسان ڈال لے رہا ہے، تو کیا وہ رب اس بات پر قادر نہیں ہے کہ وہ زمینوں کا طوق بنا کے انسان کے گلے میں پہنا دے؟ اس لیے یاد رکھیں۔ اور بڑی عجیب بات ہے، اس آیت کے بعد اللہ نے کیا کہا ہے؟ وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا۔ اگر تم وراثت کی تقسیم کر رہے ہو، اس تقسیم کے بیچ میں تمہارے قریبی رشتہ دار آ جائیں، مسکین لوگ آ جائیں، غریب لوگ آ جائیں، یتیم آ جائیں، فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ، ان کو بھی دے دو تھوڑا سا، حصہ نہیں ہے ان کا، وراثت میں حصہ نہیں ہے۔ جو مال تقسیم ہو رہا ہے اس میں تمہارے حساب سے، شریعت کی طرف سے حصہ نہیں بن رہا ہے، لیکن آئے ہیں ان کو دے دو۔ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا، ان سے اچھی بات کہو، تھوڑا دے دو بھائی، اب اتنا کافی ہے۔ اچھا وہ اور مانگے دن اتنے تو دے دیے اور کہاں دیں گے؟ یا ہم کو نہیں پور رہے تجھے کہاں سے دے دیں گے؟ اتنا بھی نہیں بول سکتے ان کو، تب بھی ان کو نرمی سے بولنا پڑے گا۔ یہ ایموشنل بات اس کے بعد اللہ نے ایک اور کی ہے کہ دیکھو وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا، ان لوگوں کو ڈرنا چاہیے جو اپنے پیچھے چھوٹے چھوٹے ذُرِّيَّةً ضِعَافًا، چھوٹے بچے چھوڑ کر جاتے ہیں، ان کو چاہیے کہ اچھی بات کریں۔ یہاں پر وصیت کے تعلق سے بات چل رہی ہے، یتیموں کے جو ذمہ دار ہیں ان کے لیے اللہ نے یہ بات کہا ہے، وصیت جنہوں نے سنے ہیں ان سے یہ بات کہا ہے، جو ذمہ دار ہیں وراثت کی تقسیم کے دوران ان کو یاد رکھنا چاہیے کہ دیکھو تم کو کیا لگتا ہے میں مر جاؤں گا، میرے چھوٹے چھوٹے بچے تو ان کا کون کرے گا پورا؟ تم کو اپنے بچوں کا ڈر ہے، دوسرے کے بھی تو بچے ہیں نا جن کا حق دبا رہے ہو، بہن کا، بھائی کا، پڑوس یا کس کا بھی پریشان کر کے رکھے ہو، ان کے بھی تو بچے ہیں، ان کے بارے میں بھی جیسے تم اپنے بچوں کے بارے میں سوچ رہا ہو ان کے بچوں کے بارے میں بھی تو سوچو۔ اس کے بعد اللہ نے وراثت کی تقسیم کے جو اصول بیان کیے اور اس لفظ سے شروع کیا، یوصیکم اللہ فی اولادکم، اللہ تمہارے بچوں کے بارے میں تم کو وصیت کرتا ہے۔ وصیت، یہ وصیت کا لفظ اللہ نے استعمال کیا ہے جو خاص طور سے کسی اہم چیز کے موقع پر، یعنی خاص وصیت انسان مرنے کے وقت میں اپنے اولاد کو کرتا ہے، یعنی آخری وقت میں، اور اس کا بہت اہتمام بھی کرتے ہیں لوگ۔ اللہ نے وہی لفظ استعمال کیا، یوصیکم اللہ، اللہ تم کو وصیت کرتا ہے فی اولادکم۔ اچھا ایک گڑبڑی اور ہوتی ہے ہمارے یہاں پر، اللہ فرما رہا ہے دیکھو تمہارے بچوں کے بارے میں وصیت ہے کہ اب جب انسان مرے گا وراثت تقسیم ہوتی ہے مرنے کے بعد۔ ہمارے یہاں پر گڑبڑی کیا ہے، ابا نے اپنی زندگی میں بیٹیوں کو اور بیٹوں کو دے دیے، تم یہ رکھ لو، تم یہ رکھ لو۔ اس باپ کی یہ حیثیت نہیں ہے، اس کو یہ حق نہیں ہے کہ اپنی زندگی میں تقسیم کرے۔ اور ہمارے سماج میں کیا ہے، لوگ بولتے ہیں انہوں نے بہت اچھا کرے کہ اپنی زندگی میں بانٹ کے چلے گئے۔ غلط کیے، اچھا نہیں کیے وہ، اس لیے کہ زندگی میں اگر کوئی انسان تقسیم کرے گا تو وہ وراثت نہیں ہے اور اس میں بیٹا بیٹی دونوں کو برابر دینا پڑے گا۔ انسان کے مرنے کے بعد جو مال تقسیم ہوگا اس میں کیا اصول ہوگا، للذکر مثل حظ الانثیین۔ اب اس میں اصول یہ ہوگا، شریعت کا جو اصول ہے کہ مرد کو عورت سے ڈبل حصہ ملے گا، لیکن زندگی میں کوئی تقسیم کر رہا ہے تو وراثت نہیں ہے اور اس میں ناانصافی کر رہا ہے، اور بلکہ ناانصافی آدھا اور ڈبل نہیں دیتے۔ بہت سارے باپ کر یہ غلطی کر لیتے ہیں، بیٹی کو تھوڑا بہت دے دیے، باقی بیٹوں کو دے دیے، اپنی وہ ابا نے جو بول دیے تھے نا وہ ہو گیا۔ غلط بات ہے، یہ جرم ہے یہ کہ آپ اپنی بہن کو، ابا نے بول کے چلے گئے تھے، ابا اگر الٹا بول کے گئے ہوتے تو دیتا، یہ بھی سوچنا چاہیے۔ بیٹی کے لیے کم بول کر گئے تھے تو بڑی اچھا، کچھ لوگ کیا بولتے ہیں، مثال کے طور پر 10 ایکڑ زمین ہے، ایک بھائی بولے کہ ابا نے مجھے بولے تھے کہ 5 ایکڑ تو رکھ لینا، باقی 4 بھائیوں میں 5 ایکڑ تقسیم ہو جائے گی۔ لا وصیت لوارث، باپ نے لکھ کر بھی گئے، بولے نہیں، 4 نہیں 400 لوگوں کے بیچ میں لکھ کر گئے ہوں تب بھی وہ نہیں مانا جائے گا، اس لیے کہ شریعت کا اصول ہے لا وصیت لوارث، جہاں وارث کا حق اللہ نے بتا دیا ہے اب اس کے لیے وصیت جائز ہی نہیں ہے۔
اب ابا کریں نہیں اماں کریں، وراثت میں جو حقدار ہیں ان کے نام پر وصیت نہیں ہوتی. اور یہاں وراثت کی تقسیم میں اللہ نے خاص طور سے بار بار 4 مرتبہ وصیت کا ذکر کیا ہے، اور وصیت کو قرض کے پہلے ذکر کیا ہے. انسان کے مرنے کے بعد 3 کام ہیں. سب سے پہلے اس کے مال میں سے اس کے کفن دفن کا انتظام کیا جائے گا. دوسرا اس کا قرض ہے تو قرض ادا کیا جائے گا. اور تیسرا اس نے وصیت کیا ہے تو وصیت کے حساب سے مال نکالا جائے گا. 1/3 مال، 3 حصے میں سے 1 حصہ جو ہے وصیت کر سکتا ہے وہ اپنے مال میں سے، اس میں اگر وصیت کیا ہے تو وصیت کے حساب سے مال دیا جائے گا. اب جو بچا ہے وہ تقسیم ہوگا وارثین کے بیچ میں. ورنہ یہاں پر وصیت کو اکثر لوگ چھپا لیتے ہیں کئی مرتبہ لوگ، اس لیے اللہ نے قرض سے پہلے وصیت کا ذکر کیا ہے. قرض کے بعد اس پر عمل ہوگا، لیکن ذکر پہلے وصیت کا اس لیے ہے کہ قرض والا تو لے ہی لے گا اپنا مانگ کر، وصیت جس کے نام پر ہوئی ہے شاید اس کو وصیت کے مطابق نہ ملے، اس لیے اللہ نے پہلے وصیت کا ذکر کیا ہے. اور اللہ رب العالمین نے اس وراثت کے تقسیم کے جو اصول بیان کیے اس میں آخر میں کیا کہا؟ فریضۃ من اللہ واللہ علیم حکیم. یہ اللہ کی طرف سے فرض کیا گیا ہے، کسی کی اوقات نہیں ہے کم زیادہ کرنے کی. جو بنے گا جس کا دینا پڑے گا، چاہے تمہیں اس گھر کو بیچنا پڑے، اس زمین کو بیچنا پڑے، اس کاروبار میں تم کو کچھ بھی کرنا پڑے، لیکن جس بہن کا، جس بھائی کا، جس کا جو حصہ بن رہا ہے. کچھ لوگ کیا بولتے ہیں، میں ابا کے ساتھ اتنے سال تک کام کیا ہوں، چھوٹے والے کو کم ملے گا بڑے والے. غلط ہے یہ. ایک صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے اپنے ابا کی شکایت کرنے. کیا شکایت کیے تھے؟ یہ میرے ابا ہیں، میرا مال لے لیتے ہیں تھوڑا، یہ میرے پیسے میں سے خرچہ کر لیتے. کہا انت ومالک لابیک، تو اور تیرا مال سب تیرے باپ کا ہے، وہ جو چاہے کر سکتے ہیں تیرے مال میں. اور یہاں اگر کوئی بولے کہ میں ابا کے ساتھ اتنے دن کام کیا ہوں، میرا حصہ زیادہ بنے گا، چھوٹے بھائی جو ہیں ان کا حصہ کم بنے گا، غلط ہے یہ. اسلام کا اصول یہ ہے جتنا اس بڑے بھائی کو ملے گا اتنا ہی. اگر ابا کے مرنے کے بعد اس حالت میں اس کی بیوی اگر جو ہے اس مرنے والے انسان کی بیوی حالت حمل میں ہو، اس کے انتقال کے بعد اگر وہ بچے کی پیدائش ہوتی ہے تو جتنا وہ بڑے بیٹے کو ملے گا اتنا ہی اس جس نے اپنے باپ کو دیکھا بھی نہیں اس کو بھی اتنا حصہ ملے گا. یہ شریعت کا اصول ہے، انصاف ہے یہ. اور اللہ نے اس اصول کو بیان کرنے کے لیے عورت کو خاص طور سے دیکھیے پیمانہ بنایا ہے. یہ نہیں کہا کہ عورت کو مرد سے آدھا ملے گا، بلکہ کہا مرد کو عورت سے ڈبل ملے گا. یعنی معیار بنایا ہے عورت کے حصے کو، لڑکی کے حصے کو، اس کا آپ کو خاص خیال رکھنا پڑے گا. تو اس لیے اللہ کے بندو، وراثت کی تقسیم جیسے انسان فوت ہوا جو کچھ ہے، اور مما قل منہ او کثر، ابا نے چھوٹا سا تو گھر چھوڑ کے گئے، اس کو بانٹ دیں گے تو رہیں گے کہاں؟ اللہ فرما رہا ہے مما قل منہ او کثر، چاہے کم ہو یا زیادہ ہو بانٹنا ہی پڑے گا، دینا پڑے گا تم کو. اس میں نہیں بول سکتے کہ ہم نے وہ ایک ہی کو رہن دو. غلط بات ہے یہ. حصہ تقسیم کرنا پڑے گا. ہاں لینے کے بعد اس کے اختیار میں کسی کو بھی دے دے وہ الگ مسئلہ ہے، لیکن آپ کو یہ نہیں بول سکتے کہ اتنا سا تو ہے اس میں کیا کریں گے، بانٹنا پڑے گا. اللہ نے ان اصولوں کو بیان کرنے کے بعد بہت اہم بات کہی ہے، تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں، انسانوں کا بنایا ہوا قانون نہیں ہے. تلک حدود اللہ، اللہ کی حدیں ہیں. من یطع اللہ ورسولہ فاولئک، من یطع اللہ ورسولہ، جو انسان اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، یدخلہ جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، اللہ ان کو جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہیں، اور وہ ہمیشہ ہمیشہ ان جنتوں میں رہیں گے. ذالک هو الفوز العظیم، یہ بڑی کامیابی ہے. کیا مطلب؟ شریعت نے جو اصول بتایا ہے وراثت کی تقسیم کے، اس کے مطابق کام کرو گے تو تمہارے لیے اللہ رب العالمین کے ہاں جنتیں ہیں. اور آگے پھر اللہ نے کیا فرمایا؟ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ، جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا، شریعت کے اصول کے مطابق نہیں بانٹے گا، اور کیا کرے گا؟ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ، اس کی حدوں کو پار کر لے گا، جو اللہ نے بتایا ہے اس سے آگے بڑھ جائے گا. يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ فِيهَا عَذَابٌ مُهِينٌ، اللہ اس انسان کو جہنم میں ڈالے گا اور ہمیشہ رکھے گا اس میں، اور اس کو ذلیل کر دینے والا عذاب ہوگا. اہل علم نے ایک بات بڑی اہم اس میں کہی ہے
جنتیوں کا ذکر کیا ہے تو خالدینہ کہا ہے، جمع کا صیغہ، کہ جنتی لوگ سب ایک ساتھ رہیں گے۔ اور جب اس جہنم میں جانے والے شخص کا ذکر کیا ہے جس نے جائیداد میں اپنی طاقت کی بنیاد پر، اپنی بل کے بنیاد پر یا اپنے بڑے پن کا استعمال کرتے ہوئے حصہ لے لیا اپنا اور دوسرے کا بھی لے لیا اپنے بہن بھائیوں کو، یا جو حقدار تھے ان کو حصہ نہیں دیا، تو ایسے کے بارے میں اللہ نے فرمایا خالدن، اکیلا جہنم میں رہے گا۔ خالدن کا لفظ ہے۔ اب سوچئے آپ کو کوئی پریشانی آئی ہو، کوئی آپ کا ساتھ دینے آ جائے تو تھوڑا سا آپ کو سکون مل جائے گا، لیکن کوئی آپ کی آواز سننے والا نہ ہو تو آپ پر کیا گزرے گی؟ ایسے یاد رکھو۔ اور آگے اللہ نے کیا کہا؟ وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ، اس کو ذلیل کر دینے والا عذاب ہے، ذلیل کر دینے والا عذاب۔ وہ تھوڑے سے مال کے ذریعے اپنے آپ کو عزت دار سمجھ رہا تھا، تھوڑا زمیندار بن کے اپنے آپ کو گھر کا مالک سمجھ کر بڑا عزت دار بن رہا تھا، اللہ اس کے لیے ذلیل کر دینے والا عذاب رکھے گا۔ اچھا مال، یہ اللہ رب العالمین نے اصول بیان کیے، اور قرآن میں یہاں جو اصول بیان کیے گئے ہیں اس میں ایک غلطی جو عام طور سے ہوتا ہے کچھ جگہوں پر، کہ اگر سنگل کسی کی بیٹی ہے پورا مال باپ کا اس کو مل جاتا ہے، بیٹیاں ہی بیٹیاں ہیں تو پورے داماد تقسیم کر لیتے، بیٹیاں تقسیم کر لیتی، غلط ہے یہ۔ اللہ نے فرمایا فَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ، اگر کسی کی سنگل بیٹی اس کو آدھا مال ملے گا، پورا نہیں ملتا اس کو۔ دو یا دو سے زائد ہیں تو ان کے لیے 2/3 ملے گا، 2/3، 3 حصے کر کے 2 حصے ان بیٹیوں کو ملے گا، وہ 2 ہوں نہیں 20 ہوں، پورا مال ان کو نہیں ملنے والا ہے۔ اور بھی جو دیگر رشتہ دار ہیں ان کو ملتا ہے، جیسا کہ میں نے حدیث پڑھا تھا شروع میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحق الفرائض باہلها، جو حقدار ہیں ان کو ان کا حق دے دو، فما بقی فهو لاولی رجل ذکر، جو مال بچے گا وہ قریبی، جو سب سے قریبی مرد ہوگا اس کو مال ملے گا۔ بیٹیاں ہی بیٹیاں ہیں تو مرنے والے کے بھائی ہیں، بھتیجے ہیں، وہ جو بھی قریبی مرد ہوں گے ان کو وہ مال مل جائے گا۔ اس لیے اللہ کے بندو، اللہ نے یہ ساری تفصیلات قرآن میں بیان کی، اور جو کچھ چیزیں بچی ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں بیان فرما دی ہیں۔ ہمارے لیے ضروری ہے کہ انسان کے مرنے کے بعد، ہاں مرنے والا یہ وصیت کر کے جائے میرے مرنے کے بعد شریعت کی روشنی میں مال کو تقسیم کر لینا۔ یہ نہیں کر سکتا کہ میں جو بول دیا بس ایسے ہی تقسیم ہوگا، یہ غلط ہے۔ جانے سے پہلے ہر باپ کی، ہر مالدار کی ذمہ داری بنتی ہے کہ جو اس کے رشتہ دار ہیں ان سے کہے کہ کسی عالم سے رابطہ کر کے شریعت کی روشنی میں اس مال کو تقسیم کر لینا، ورنہ انجام بہت برا ہوگا۔ اور یہ یاد رکھے بہت کم گناہ ایسے ہیں شرک کے علاوہ جن کے بارے میں کہا خالدینہ، شرک اور کفر پر مرنے والے کے لیے ہمیشہ کی جہنم ہے، لیکن یہاں پر وراثت میں دھاندلی کرنے والے کے لیے اللہ نے کہا خالدن فیہا، ہمیشہ رہے گا اس میں۔ حالانکہ کچھ اہل علم نے اس کی تعویل بھی کی ہے کہ شرک اور کفر پر ہی ہمیشہ کی جہنم ہے، اس میں خالدن کا مطلب یہ ہو سکتا ہے ایک لمبی مدت تک وہ جہنم میں رہے گا۔ دوسرے گناہوں کی سزا کاٹ کے جلدی انسان جہنم سے توحید اور ایمان کی بنیاد پر نکالا جا سکتا ہے، لیکن جس نے یہاں دھاندلی کیا ہے وراثت کی تقسیم میں، اس کو نہ جانے کتنی مدت تک اللہ رب العالمین جہنم میں رکھے گا۔ اس لیے اللہ کے بندو اس پر خاص طور سے دھیان دینا چاہیے، اور جہاں ہم کو معلوم ہے کہ اس میں گڑبڑی ہے ان لوگوں کو ضرور کہیں، ان سے بات کریں، لوگوں کا جو حق ہے ان کا حق ان کو دلوائیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی مال کے ہر فتنے سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ رب العالمین جن گھروں میں وراثت کی تقسیم کی جو مسائل ہیں ان کو آسانی کے ساتھ حل کرا دے، ان کو توفیق دے کہ وہ شریعت کی روشنی میں اپنے معاملات کو حل کر لے۔ اللہ رب العزت ہر معاملے میں شریعت کی روشنی کے مطابق عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔